بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ اور پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے اس میں؟ هو القطب الذي لا قطب الا هو عبد القادر جیلانی هو غوث الذي لا غوث له، یعنی یہ عبد القادر جیلانی ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین کہا گیا۔ پھر نیچے اس کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں، دیکھیں اس اسماء مقدسہ کو پڑھ کر جو حاجت مانگے قبول ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر اولاد کے دعا مانگے لڑکا پیدا ہو، ان اسماء مقدسہ کو پڑھ کر روزی کے لیے دعا کرے مالدار غنی ہو جائے، یہ سب کس نے کہا؟ انسان کے دل میں جب ان کے تعلق سے بغض رہتا ہے جن کو اللہ تعالی نے چنا ہے، اللہ نے جن کو اپنا فرمایا ہے، اللہ نے جن کو پسند فرمایا ہے، تو وہ قرآن اور احادیث پڑھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی شان بیان فرمائی قرآن کریم میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہے انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور صاحب تقوی ہے۔ تو صاحب تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت ریاضت میں اتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں کہ ان جیسا عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے رکھا ہے، لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ وہ کریم بھی ہوئے، وہ جواد بھی ہوئے، دیتا تو اللہ ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ فرمایا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو اب یہ جو صفات ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں، اگر کسی اللہ کے ولی کے اندر پائی گئی تو ہم ان کو کریم کہیں گے، ان کو جواد کہیں گے، ان کو قائم کہیں گے، ان کو صائم کہیں گے، ان کو زاہد کہیں گے۔ اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ ہم تو وہی باتیں کرتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو ایسی طاقتوں سے نوازا تو اب اللہ سے جا کے اعتراض کریں گے کہ تو نے کیوں اے اللہ ان کو کریم بنایا، تو نے کیوں ان کو جواد بنایا، تو نے کیوں ان کو مہربان بنایا ہے؟ کہ اللہ سے جھگڑا کریں گے؟ اللہ ہی نے جب اپوائنٹ فرمایا ہے، اعتراض کی بات یہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے ولی، اپنے زمانے کے قطب، اپنے زمانے کے غوث، یعنی ان کے زمانے میں ان کی برابری کا کوئی نہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مولانا فرمایا، اللہ سب کا مولا، ہمارا مولا ہے، لیکن ہم ایک عالم کو بھی، ایک امام کو بھی مولانا کہتے ہیں۔ تب یہ اعتراض نہیں آتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ازلی ابدی قدیم ہے، اور مخلوق کی جو صفات جو اللہ نے رکھی ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، وہ محدود ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ عام لوگوں کی بات ہے، تو اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، ان میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے ایسے قطب، ایسے غوث کے ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ هو القطب، یعنی وہ ایسے قطب ہے کہ ان کے دور میں ان جیسا کوئی قطب نہیں، هو الغوث، وہ ایسے غوث ہے کہ ان کے دور میں ان جیسا کوئی غوث نہیں، یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اس کو لے کر یہ کہنا کہ غوث تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ دیا، اگر یہی بات ہے تو اس کا مطلب آپ نے قرآن کریم ہی نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی لفظ غوث کا تذکرہ ہے، جیسے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اسی طرح اذ تستغیثون ربکم۔ پھر ایک آسان سے مثال، اگر کسی زمانے کا کوئی سلطان ہوتا ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں سلطان بادشاہ وہ نہیں یہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سلطان اس وقت یہی ہے۔ تب آپ وہاں تو اعتراض نہیں کرتے، جب اولیاء کی بات آتی ہے تب آپ کو اعتراض یاد آتا ہے۔ اس کا مطلب بغض ہے آپ کو تو ان سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ پھر یہ بات کہ ان کے نام لینے کی فضیلت کیوں لکھی گئی ہے، اس کو پڑھنے سے کیوں ثواب لکھا گیا ہے، یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے۔ کیا احادیث پاک کی روشنی میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے؟
اور ساتھ ہی ساتھ نیک بندوں کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو رحمت ہے تبھی نا، اولیاء کرام کے نام لینے سے اللہ کی رحمت ہم پاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت ہے تو حاجتیں تو پوری ہونی ہے اللہ کی رحمت سے، مرادیں تو پوری ہونی ہے اللہ کی رحمت سے، رزق میں برکت تو ہونی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو اگر آپ بغور قرآن اور حدیث پڑھے ہوتے تو ہرگز اس طرح کے اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔